السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس. جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کو اینڈ کیا تھا کچھ ٹپس پہ کچھ بات کرتے ہوئے بچوں کے حوالے سے، تو وہی باتیں آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں بغیر کسی اسکول کے، بغیر کسی ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے. صرف اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں، اپنے گھر کے ماحول میں ہی آپ بچوں کو ایسی چیزیں سکھا سکتے ہیں جو کہ فن لینڈ ایجوکیشن سسٹم اپنے اسکولز میں سکھاتا ہے، اور ہمارے یہاں کے اسکولز اس کی جھلک بھی نہیں سکھاتے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ چیزیں ہیں. وہ ایک چیز تو سب سے اہم ترین یہ کہ بچوں کو مناسب وقت دیجیے، بچوں کے ساتھ کھیلیے، جیسا میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا. اب بچوں کی روٹین آپ اس طرح سے بنائیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ بچوں کا ایک ٹائم مقرر کریں. بچوں کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت برقرار رکھیں. کوشش کریں کہ آپ بھی نماز فجر اٹھ کر بیدار ہوں اور نماز فجر ادا کریں، اور بچوں کو بھی نماز فجر کے ساتھ یا نماز فجر کے فوراً بعد بیدار کریں. چھوٹے بچے جو ہوں انہیں نماز فجر کے بعد بیدار کریں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اگر وہ نماز کی عمر میں ہیں تو نماز پڑھائیں، اور اگر نماز کی عمر میں نہیں ہیں تو نماز کے بعد اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایکسرسائز کریں یا ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کریں. ایکٹیویٹی اس طرح سے کریں کہ سب سے پہلے آپ ان کو یہ کام آپ صبح ناشتے کے بعد کر سکتے ہیں. ناشتے کے بعد یہ کیجئے کہ آپ بچوں کا سب سے پہلے ایک سرکل ٹائم کیجئے. سرکل ٹائم میں یہ ہوگا کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بچوں سے کلمہ، دعائیں اور اسی طرح سے نظمیں، انگلش کے پومز اور کوئی لطیفے یا کوئی پہیلیاں یہ ان کے ساتھ کریں. کس طرح سے؟ فار ایگزامپل آپ بیٹھ گئے اور بچوں سے آپ نے کہا چلیں جی سب سے پہلے یہ کریں کہ ہمیں کلمہ سنائیے. ٹھیک ہے، کون سنائے گا کلمہ؟ اب کلمہ اگر بچوں میں سے کسی کو یاد ہو، اور عموماً ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر بچوں کو یاد نہ ہو تو پھر بچوں کو آپ سکھائیں گے. سکھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ سکھائیں گے، بولیں گے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا پھر میرے بعد آپ سب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں سب؟ تیار؟ اوکے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، اور اس کو اب ہم اور پورے طریقے سے پڑھیں گے. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا، جیسا آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو تھوڑی سی ردھم میں پڑھا. جب بچے ردھم میں پڑھتے ہیں تو ردھم اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے اسکلز میں سے ایک اسکل ردھم بھی رکھی ہے کہ جس کی مدد سے ہم چیزیں شوق سے سیکھتے ہیں. جب بچوں کے سامنے ردھم سے چیز پڑھی جاتی ہے تو بچے شوق سے اسے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلا تو کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کو ردھم کے ذریعے سے بچوں کو کلمہ سکھائیں. ٹھیک ہے، کلمہ سکھائیں، اسی طرح سے مختلف دعائیں سکھائیں. ٹھیک ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، یہی بات پھر ردھم میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح سے بچوں کو سکھائیں اور بچوں سے ریپیٹ کروائیں. اس سرکل ٹائم کے اندر یہ ساری چیزیں جب آپ بچوں سے ڈسکس کریں گے، ان دنوں جب کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ گھر میں یہ چیز جب ڈسکس کریں گے، اس کے لیے آپ ٹائم پیریڈ کوئی فکس نہ کریں، اس وقت تک رکھیں جب تک بچے بور نہیں ہو جاتے. اس کے لیے جو بہتر ٹائم ہو سکتا ہے وہ آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے، اور اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ بچے تھوڑا سا انٹرسٹ لے کر اس کو کرتے ہیں دیٹس ویل اینڈ گڈ. ادروائز ہاف آور از انف. ہاف آور کے اندر یہ چیزیں بچوں کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ ہاف آور تک ہی کھینچیں، آدھے گھنٹے تک ہی کھینچیں. اگر آپ کے بچے 15 منٹ میں یہ چیزیں ریپیٹ کر لیتے ہیں، اچھے انداز سے سیکھ لیتے ہیں، تو پھر آپ نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلے جائیے. ہم اپنی اس ویڈیو میں صرف اسی ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں. اگلی ایکٹیویٹی میں ہم اس کے بعد آگے کی بات کریں گے، اور یہ چیزیں ہماری اسی طرح سے چلتی رہیں گی. آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو پیرنٹل ٹپس کے حوالے سے ایسی چیزیں سکھائیں کہ جس کی مدد سے آپ کا بچہ نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے بلکہ آپ کی پوری فیملی کے لیے، آپ کے محلے کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد فرد بنے، اور آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ ہو. آپ کی ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے سیکھا، سمجھا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.